السلام علیکم دوستو، یہ میرا نام احسان افریدی ہے اور میری یہ ویڈیو جو ہے یہ پارٹ ہے اس کیمپین کا جو میں نے سوشل میڈیا فیس بک کے اوپر اپنا ایک پیج بنایا ہوا ہے، ٹریول اینڈ ٹورزم سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس چیز کو شروع کرنے کا جہاں تک میرا مقصد تھا، اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی تھی یا اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی، وہ یہ تھی کہ ایک تو ٹورزم وغیرہ کے تو آپ کے بہت سارے آپ کو گروپس مل جائیں گے جو ٹریولز اینڈ ٹورز جو ہے وہ کرواتے ہیں، ارینج کرواتے ہیں۔ لیکن ایک چیز کا جو مجھے بہت فقدان نظر آ رہا تھا ان چیزوں کے درمیان، وہ یہ تھا کہ ہم ٹورسٹس کو تو لے کے چلے جاتے ہیں پبلک پلیسز کے اوپر، خوبصورت جگہوں کے اوپر، شمالی علاقہ جات ہو گئے، دیگر علاقے ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے۔ وہ وہاں پر جاتے ہیں اور وہی اپنی شہر والی خصلتیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، کچرا پھیلاتے ہیں، وہاں کی وائلڈ لائف کو، وہاں کی جو فلورا اینڈ فانا ہے اس کو نقصان پہنچا کے آ جاتے ہیں، وہاں کی جو پونڈز ہیں، لیکس ہیں، دریا ہیں، ان کو پولیوٹ کر کے آ جاتے ہیں، وچ از ایبسلیوٹلی ہارٹ بریکنگ۔ ابھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا ہوگا کہ جب یہ کووڈ کا نیا دورہ ہوا تھا تو لاک ڈاؤن لگ گئے تھے، مارگلا ہلز اور ادھر ادھر کے جو نا لاک ڈاؤن لگ گئے تھے، تو وہاں پر ایسے حیرت انگیز مناظر کیمرے میں کیپچر ہوئے ہیں جو وہاں کی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے لگائے ہوئے تھے، سی سی ٹی وی فوٹیج کیمریز لگائے ہوئے تھے وائلڈ لائف کو مانیٹر کرنے کے لیے۔ ایک تصویر میں نظر آیا کہ ایک گیدڑ، جنگلی جو گیدڑ ہوتا ہے، وہ اپنے منہ میں پلاسٹک کی بوتل اٹھا کے لے کے جا رہا تھا۔ یہ ہم انسانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم اپنی انسانیت سے باز نہیں آتے۔ وہ جانور ہو کے ان کو یہ احساس ہے کہ بھائی ہمارا ہیبیٹیٹ خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم ان کے گھر میں انویڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے گھروں میں نہیں آ رہے کہ انہوں نے ہمارے گھر میں گھس کے اٹیک کیا ہو، ہمارے مویشیوں کو مارا ہو، مرغیوں کو قتل کیا ہو یا کھایا ہو اس کو۔ ہم ان کے گھروں میں انویڈ کر رہے ہیں اور اپنی آبادیاں بڑھاتے بڑھاتے وہاں کے جنگلات کاٹ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ اس میں سینکڑوں ہزاروں جانور بیچارے مر جاتے ہیں۔ اور وہ جانور صرف نہیں مرتے، وہ اپنے ساتھ پورا کا پورا ایکو سسٹم ختم کر کے جاتے ہیں۔ تو میرا جو یہ تمام جو یہ ٹورزم کمپنی بنانے کا جو میرا آئیڈیا ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی کہ میں ٹریول اینڈ ٹورز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کروں گا کہ بھائی آپ خدا کے واسطے یہ جو نظارے ہیں، یہ آپ یہ ون نائٹ اسٹینڈ والا کام نہ کریں کہ ایک رات کی کہانی ہے، بھائی ایک رات ہم نے گزار دی، اس کے بعد جو ہے نا سب جائیں جہنم میں، ہم اپنا کام نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے بعد آپ کی اولادیں آئیں گی یا دوسرے لوگ بھی تو آئیں گے نا یار، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ ہی کے ہیں، یہ پبلک پلیسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عوامی مقامات کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اور آپ کی ہیں، ہمارے بعد آنے والی نسلوں کی ہیں۔ تو ہم نے ان کو ایک ایسا کلچر، ایک ایسا وہ امانت دے کے جانا ہے کہ وہ ہمارے لیے باقیات صالحات بھی ہو اور وہ پھر بعد میں ہم کو دعائیں بھی دیں، نہ کہ وہ ہمیں پھر وہ برا بھلا کہیں کہ بھائی ہمارے آبا و اجداد ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گئے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، مجھے بہت ساری میرا ایک خواب، ایک ویژن ہے، باقی خواب دیکھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، اور عمران خان کے بقول کہ آپ جو چیز پرسیو کر سکتے ہو اس کو اچیو بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت زبردست بات ہے، جو چیز پرسیو نہیں ہو سکتی وہ اچیو بھی نہیں ہو سکتی ڈیفینیٹلی۔ جیسے ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کریٹ ہی آپ اس چیز کو کر سکتے ہو جو آپ کے ذہن میں آلریڈی آ چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو میرے ذہن میں یہ ایک وہ میرا خواب ہے، ایک آئیڈیا ہے میرا کہ میں نے دیکھا ہے اکثر آپ پنجاب میں چلے جائیں، لاہور میں، پشاور میں، ادھر ادھر کہیں بھی چلے جائیں، وہاں پہ دریا بہہ رہے ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کا پانی بالکل گدلا ہے۔ گدلا کیا ہے، بلکہ کالا ہے، گٹر کے جیسا بلیک ہے، وہ ناقابل استعمال ہے کسی بھی شکل میں۔ وہ نہ تو پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ جناب والا وہ کوئی آبپاشی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، نہ ہی آپ اس کے اندر نہا سکتے ہیں۔ یار اگر آپ کے گھر کے پاس سے دریا گزر رہا ہے اور آپ اس میں نہا نہیں سکتے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو آپ دیکھ لینا، آپ اٹلی میں چلے جائیں، آپ فرانس میں، دیگر ممالک میں چلے جائیں، وہاں پہ انہوں نے دریاؤں کے گرد شہر آباد کیے، وہاں باقاعدہ وہاں پہ یہ روڈ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی، وہاں بوٹ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، وہاں پہ کشتیوں کے ذریعے سے سفر ہوتا ہے فرام ون پوائنٹ ٹو اندر۔ اور کتنا پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں سالانہ، وہاں پہ کتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے پاس سوائے ٹورزم کے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس کے پاس ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں عطا کی ہے، چاہے وہ گڑ آف سویلائزیشن، یعنی پاکستان اینشنٹ سویلائزیشن کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ مہر گڑھ،
اور مونجودڑو، ٹیکسلا، ہڑپا، اور پتہ نہیں کون کون سی بدھ مت کی سویلائزیشن، کتنی اینشنٹ سویلائزیشن جو پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہیں پہ آ کے ختم بھی ہو گئی. اور انفارچونیٹلی نہ ہم نے ان کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹریز بنائی نہ. اچھا جتنے بھی یہ ڈسکوریز ہوئی ہیں، چاہے مونجودڑو ہے، چاہے مہر گڑھ ہے، چاہے ٹیکسلا اور یہ ہڑپا ہے، یہ جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں ان میں سے ایک بھی یہاں کے لوکل کسی شخص نے نہیں کی ڈسکوریز، یہ سب فارنرز نے کی ہے. مونجودڑو جو تھا وہ آپ کا اس دور میں دریافت ہوا تھا جب یہاں پر انگریز کی حکومت تھی، انگریزوں نے یہاں پہ ڈگنگ کی تھی اور ان کو یہ مونجودڑو شہر ملا تھا. مہر گڑھ کی جو ایکسپلوریشن کی تھی وہ فرینچ جو ایکسپلوریٹرز تھے انہوں نے کی تھی وہاں پہ، جیولوجسٹ تھے جو بھی تھے. اسی طریقے سے آپ نے ایک پرنسس آف ہوپ دیکھا ہے بلوچستان میں، ایک مجسمہ سا بنا ہوا ہے قدرتی نیچرل. حالانکہ اس کے بارے میں بھی بہت ساری تھیوریز آ رہی ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ جو اہرام مصر کے برابر میں جو ایک فینکس ہے، جو ایک ابو الہول کا جو مجسمہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کا جسم شیر کا ہے اور سر جو ہے نا اس کا وہ انسانی ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کو بھی کارو کیا گیا ہے، باقاعدہ چٹانیں کاٹ کر کارو کیا ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، یہ تو ہمارے جو ایکسپلوریٹرز ہیں ان کا کام ہے کہ اس کو جا کے ریسرچ کریں، لیکن انفارچونیٹلی دیر از نو سچ تھنگ اویلیبل ان پاکستان. تو اتنی سائٹس ہیں یہاں پر جو کہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پہ ہونی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں ہے. تو میرا جو ڈریم تھا وہ یہ ہے کہ ایک تو میں پاکستان کی جو دریا پولیوٹ ہوئے ہیں ان کو دوبارہ میں قابل استعمال بنا سکوں. اس کے اندر جو انڈسٹریل ویسٹ یا جو ریزیڈینشیل ویسٹ اس کے اندر جا رہا ہے اس کے لیے کوئی متبادل رستے بنائے جائیں، متبادل انتظام بنایا جائے، ریسائکلنگ کا کوئی سسٹم بنایا جائے اور ان دریاؤں کو قابل استعمال بنایا جائے. میں نے جاپان کے گلی محلوں میں چھوٹی چھوٹی ندیاں اور نالے بہتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہوتی ہیں. آپ امیجن کریں پاکستان میں کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے؟ پاکستان میں تو ہر طرف سیوریج کی لائنیں ہی لائنیں، گندگی، تعفن، گٹر، گندگی، یہ چیزیں، کیڑے مکوڑے، اور وہاں پر شفاف کرسٹل کلیئر پانی کی چھوٹی چھوٹی کنالز بہہ رہی ہیں اور اس کے اندر خوبصورت کلرفل فش بہہ رہی ہیں. ہمارے ہاں اگر بالفرض ہم بنا بھی لیں گے نا تو لوگ ساری مچھلیاں پکڑ پکڑ کے اس میں سے نکال کے لے جائیں گے. یہ تو ہے ہمارا، ہم اخلاقی طور پر کمپلیٹلی جو ہے اس چیز میں ہو چکے ہیں. ہمیں شدید ترین لٹریسی کی ضرورت ہے اس معاملے میں. تو یہ چیزوں کو لے کر میں اپنی چھوٹی سی کوشش میں نے شروع کی ہے. دیکھیے کہ اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.